سے بڑھ کر 1000 گنا میرے لیے اعزاز ہے۔ کرسی کی کوئی بات نہیں، یہ اعزاز یہ عزت ہر شخص کو نہیں ملتی جو مجھے ملی ہے۔ میں آپ کے تحفظ سے پورے پاکستان کے نوجوان بہادر بیٹے بیٹیاں ماؤں بہنوں بھائیوں کا شکر ادا کرتی ہوں، اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اتنا بڑا یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ کرسی کوئی چیز نہیں، یہ بہت کرسی سے بھی بڑھ کر بڑا اعزاز ہے جو آپ لوگوں نے دیا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میرے دل میں جو آپ لوگوں کی محبت ہے جنہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دعائیں میری ان کے لیے رہیں گی۔ پاکستان ترقی کرے گا، صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، جو بھی دھاندلا ہوا ہے انصاف ہونا چاہیے۔ واہ جی، آپ کچھ ذکر کرتی خیرات کا خواجہ آصف صاحب کو، وہ 5-6 جو میرے ساتھ ہلکے رہتے تھے نا، 350 فارم میرے پاس موجود ہے، اصلی ہیں۔ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کیا آپ نے ریحانہ ڈار نے دکھائے ہیں؟ میں نے سارے صحافیوں کو بلا لیا، ان کے آگے میں نے رکھ دی کہ دیکھ لو۔ انہوں نے دیکھا تو میں نے خواجہ آصف کو چیلنج کیا، کیونکہ ہمارا ایک ہی محلہ تھا، محلے سے بھی میں نے 7070 سے اسے لیڈ ماری ہے۔ جو اس کا کینٹ کا حلقہ تھا اس سے بھی میں نے اسے ہرایا ہے 4500 کی لیڈ سے۔ میں نے اسے چیلنج کیا کہ آپ کچہری چوک میں آ جائیں، میں اپنے 45 فارم مسئلہ لے کے آ جاتی ہوں، اگر جو آپ کے پاس ہے وہ بھی لے۔ بیٹا جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، بیچ بشکار ہوتا ہے، وہ فارم لے کے نہیں آئے۔ جی کیا وجہ، کیا خوف ہے؟ اپنی شکست کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، آپ سب کو یہ سمجھے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک جاری ہے، وہ پہلا دور گزر گیا جو ہمارا تھا، یہ نیا پاکستان ہے۔ سب کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان کو ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرائے جو ہمارے پاکستان کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا پاکستان جو ہے نا شاندار پاکستان ہو، اور صاف سب کو ملے، اور اچھا پاکستان۔ میم یہ بتائیے گا ماں جی کہ اگر جس طرح آپ کو الیکشن ہرایا گیا، اسی طرح آپ کو الیکشن کمیشن سے بھی انصاف نہیں ملتا اور یہ سیٹ خواجہ آصف کے نام کر دی جاتی ہے، تو ڈار فیملی پھر آگے کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ میں تو ہیرا تھک جاؤں گی، مگر بیٹے میری بات سن، یہ کوئی جو جس قرآن پر میں نے ہاتھ رکھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اتاری تھی۔ یہ صحیفے آسمانوں سے آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ میر معاویہ نے قرآن کی ترتیب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو حفظ ہو، تو میں اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں؟ یہ اتنی بڑی ہستی ہے بیٹا، اس کا انجام دیکھنا، کیونکہ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے 45 فارم اصلی ہیں۔ اگر جو اس سے تجاوز کرے گا دنیا دیکھے گی۔ قرآن کوئی چھوٹی ہستی نہیں۔ اگر خواجہ آصف کو اتنا اعتماد ہے تو میں کہتی ہوں آؤ اپنے آرو کے ساتھ آپ بھی اسی قرآن پر ہاتھ رکھے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر الحمد شریف پڑھ کر میں بھی ہاتھ رکھوں گی، تو فیصلہ ججوں کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فیصلہ خدا کی طرف سے آئے گا، کیونکہ یہ قرآن اس کی ہستی ہے۔ انشاءاللہ تعالی انصاف ہے۔